لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم فرقان مجید نے جہاں پر مشرکوں کو، جہاں پر کافروں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو جوابات دیے ہیں، وہاں پر ان ملحدین کو بھی جوابات دیے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے پیغام کو چھوڑ دیا، اور نہ صرف چھوڑ دیا، اس کو نہ صرف جھٹلا دیا، اپنے دین سے پھر گئے، بلکہ اب تو کوششوں میں بھی لگے ہیں کہ دوسروں کو بھی راہ حق سے پھیر دیں. یہ ملحدین سوشل میڈیا اور مختلف اور ذرائع کا استعمال کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، اور یہ اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس دین حق کے خلاف کچھ کر سکیں گے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں بڑے واضح طور پر اس بات کو فرما دیا ہے کہ یہ کافر کوشش کرتے رہیں گے، پر دین حق کی شمع جلتی رہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. حالانکہ یہ سر توڑ کر کوشش کر رہے ہیں، بہت پیسے لگا رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں، فری کتابیں بانٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی مجھے لکھیں میں فری کتاب دوں گا آپ کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالی ہمیشہ حق کے لوگوں کو پیدا فرماتا رہتا ہے اور پیدا فرماتا رہے گا جو ان ملحدین کو، ان گمراہ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے. اور اگر ہدایت کی طرف یہ نہ بھی آئے تو ان لوگوں کے ایمان کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا جو اللہ کے ماننے والے. قرآن کریم فرقان مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو کئی ایسی آیات مل جائیں گی جو اللہ تعالی کی طرف سے ان ملحدین کو، ان ناستک لوگوں کو، ان ایتھیسٹ کو جواب ہے، ان مرتدین کو جواب ہے. آئیے ان میں سے چند ایک آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورۃ الفصلات آیہ نمبر 53. اللہ عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، تو ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کو ان کی اپنی ذاتوں میں وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی. یہ دراصل گمراہیوں میں اسی لیے پڑے ہوئے ہیں کہ نہ انہوں نے کائنات پر نظر دوڑائی ہے، نہ انہوں نے اپنی جانوں میں نظر دوڑائی ہے. اپنے علم قلیل کی وجہ سے جس میں فساد زیادہ ہے اور علم کم ہے، خود سری زیادہ ہے اور حق کے متلاشی یہ کم ہیں، انہوں نے وہی دیکھا جو یہ دیکھنا چاہتے تھے. ارے سرخ اینک پہنو گی تو دنیا سرخ ہی نظر آئے گی، لیکن کون انہیں بتائے؟ قرآن پر ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ اللہ اکبر. آئیے سورہ الرعد کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آیہ نمبر 27. اللہ عز و جل فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. اور کافر کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ملحدین بھی تو کفر ہی کر رہے ہیں نا، انکار کر رہے ہیں، کافر ہیں، یہ کسی کو نہیں مانتے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہاں البتہ سائنس کو مانتے ہیں، یہ نئے ایک انہوں نے خدا بنایا ہے اپنا سائنس، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اور اس کی مانتے ہیں، تو یہ کافر ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ اس پر کوئی نشانیاں معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا. قل ان اللہ یضل من یشاء، ہاں جسے اللہ تعالی
ہدایت سے دور رکھے اسے ہدایت نہیں ملتی، اور ہدایت اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جان بوجھ کی ہدایت نہیں دیتا، تم خود ہدایت سے فرار اختیار کر بیٹھے ہو۔ تم تو پیدا ہدایت میں ہوئے تھے، پر افسوس تم نے شیطان کی مانی، رحمان کی نہیں مانی۔ اور یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دیا تھا کہ ابا رحمان کی مانو، شیطان کی نہ مانو، شیطان کی دوستی چھوڑ دو، میں رحمان کے آگے کیا حجت پیش کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، اپنی ان کٹ حجتیوں کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہدایت کی طرف لاتا ہے، پر یہ خود ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے، تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ، تمہاری رسی ڈھیلی کر دی، پھر جب پکڑوں گا تو پھر بلبلانا مت۔ اب آ جائیں سورۃ الطور میں آ جائیں، اس میں تو بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں انہیں بتا دیا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا یہ، ارے یہ تو کیمیکل ریاکشن ہو گیا اور وہ ایک بگ بینگ ہو گئی، اور وہ ارے میرے بھائیوں یہ ان سے کوئی یہ تو پوچھے کہ یہ بگ بینگ جو ہوئی تو یہ ستارہ جو گردش کر رہا تھا یا جو ستارہ تھا یا جو کچھ تھا، ارے وہ کدھر سے آیا؟ یہ جو کیمیکل ریاکشن ہوا تو یہ چیزیں کیسے بنی؟ ارے کسی بنانے والے کے بغیر تو تم سوئی نہیں بنا سکتے، تم دھاگا نہیں بنا سکتے، کائنات کیسے بن گئی؟ کائنات کی ابتدا کیسے ہو گئی؟ ارے کوئی تو بنانے والا ہوگا، اس کی بات کرو۔ تو وہ جو پہلے چیز بنی وہ کس نے بنائی؟ وہ کدھر سے آئی؟ وہ اجزاء کہاں سے آئے؟ بغیر انگریڈینٹ کے تو تمہاری بریانی بھی نہیں بنتی، نہ تمہارے مرغ پکتے ہیں، تو پھر بغیر انگریڈینٹ کے کائنات کیسے وجود میں آ گئی؟ کہیں نہ کہیں کوئی تو بنانے والا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ خود تو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، اس بات کا تو یہ خود کہتے ہیں کہ نہیں، تو پھر پیدا کرنے والا ہے نا کوئی، مانتے تو ہو، اب تم بھی تو چیز بناتے ہو تو مورد وجود میں آتی ہے، تو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں تو تمہیں بنانی پڑتی ہیں، اتنی بڑی کائنات خود ہی بن گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیے سورۃ الانسان میں آ جائیں، یہ سورت کا نام ہی اللہ نے الانسان رکھا ہے، the human۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو بنایا ہے ملے جلے نطفے سے، امشاج، ملے جلے امشاج یعنی ملے جلے سے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج، یعنی ماں اور باپ دونوں کے یہ پانی کا ملاب، ایگز کا ملاب، اور وہ پورا ایک پروسیس ہے برتھ کا۔ من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ملے جلے سے پھر امتحان کے لیے سے پیدا کیا۔ تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ تمہیں بھیجا گیا ہے یہاں پر کہ دیکھے کہ ان امتحانوں میں کون پورا اترتا ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا واضح طور پر بیان کیا کہ ہم نے حیات اور موت اور حیات بنائی اسی لیے ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل، احسن عمل، بہترین عمل کر کے لوٹتا ہے۔ تو إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اس کو بنایا بھی کیسا کہ سننے والا، دیکھنے والا۔ تو سننا اور دیکھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کان پر آواز پڑی اور گم، سن، دیکھ کر بھی اندھا، اسی لیے وہ جو دیکھ کر اندھے ہوئے، جو سن کے بہرے ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرما دیا صم بکم عمی، یہ اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، کان رکھتے ہیں پر سنتے نہیں، آنکھ رکھتے ہیں پر ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے، دماغ رکھتے ہیں پر سوچتے نہیں ہیں،
منہ رکھتے ہیں پر گونگے ہیں، ہدایت کی بات نہیں نکلتی، اللہ کی بات نہیں نکلتی، گمراہیوں کے کلام نکلتے ہیں۔ تو قرآن تو میرا بھائی بڑا واضح ہے، اب ان کی عقل میں نہ آئے تو ان کی عقل کا قصور ہے، اپنے تئیں بڑے عقل مند سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن ان کے بارے میں، ان کی عقلوں کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے، اور وہ بتا بھی چکا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اصل چیزیں اپنے سامنے دیکھیں گے تو خود کہیں گے کہ کاش ہم عقل رکھتے۔ ہمارے پاس تو لوگ آئے تھے ہدایت کا پیغام لے کر، ہم نے ہدایت ہی قبول نہیں کی۔ تو سورہ ملک میں اگر آپ آیہ نمبر 10 پڑھیں تو ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جب سارا کچھ دیکھ لیں گے نا، اللہ اکبر، پھر بائے ندامت کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، ہائے کم بختی، ہم سنتے ہوتے، ہمارے پاس ہدایت کا پیغام دینے والا آیا تو تھا، او ناقل، کاش عقل رکھتے۔ یہ ساری عقلیں اس دن غائب ہو جائیں گی ان کی۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو پھر ہم ان دوزخیوں کے ساتھ تو یہاں نہ پڑے ہوتے، ہم جہنم کی آگ میں تو نہ ہوتے، دوزخیوں کے اس عذاب میں شریک تو نہ ہوتے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہدایت دے سب کو، اور جو ہدایت میں انہیں ہدایت پہ رکھے، کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے 1 سے زائد پیجز ہیں، ایک انگلش میں ایک اردو میں، انہیں فالو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور مختلف پلیٹ فارم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔